اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ عبید اللہ عمری نے نافع سے خبر دی اور انہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بارش ہوتی دیکھتے تو یہ دعا کرتے، اے اللہ نفع بخشنے والی بارش برسا۔ صحیح بخاری 1032۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں لوگوں پر ایک دفعہ قحط پڑا۔ انہی دنوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کے دن منبر پر خطبہ دے رہے تھے کہ ایک دیہاتی نے کھڑے ہو کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جانور مر گئے اور بال بچے فاقے پر فاقے کر رہے ہیں، اللہ سے دعا کیجئے کہ پانی برسائے۔ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر دعا کے لیے دونوں ہاتھ اٹھا دیے۔ آسمان پر دور دور تک ابر کا پتہ تک نہیں تھا، لیکن آپ کی دعا سے پہاڑوں کے برابر بادل گرجتے ہوئے آ گئے۔ ابھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے اترے بھی نہیں تھے کہ میں نے دیکھا کہ بارش کا پانی آپ کی داڑھی مبارک سے بہہ رہا ہے۔ انس نے کہا کہ اس روز بارش دن بھر ہوتی رہی، دوسرے دن بھی، تیسرے دن بھی، اور برابر اسی طرح ہوتی رہی۔ اس طرح دوسرا جمعہ آ گیا، پھر یہی بدوی یا کوئی دوسرا شخص کھڑا ہوا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کثرت باران سے عمارتیں گر گئیں اور جانور ڈوب گئے، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر دونوں ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ اے اللہ ہمارے اطراف میں برسا اور ہم پر نہ برسا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں سے آسمان کی جس طرف بھی اشارہ کر دیتے ابر ادھر سے پھٹ جاتا۔ اب مدینہ حوض کی طرح بن چکا تھا اور اس کے بعد وادی قنات کا نالہ 1 مہینے تک بہتا رہا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اس کے بعد مدینہ کے ارد گرد سے جو بھی آیا اس نے خوب سیرابی کی خبر سنائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1033۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آسمانی اور زمینی ہر قسم کی آفات اور بلیات سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔